ٹھیک ہے. چلیں ایک معاملے پہ فیصلہ ہو گیا, اب اس کی طرف چلے جاتے ہیں. کسی نہ کسی معاملے پہ تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے اس ملک میں, اور وہ ہے آرڈیننس بنانا, ان میں ترامیم کرنا, قانون بنانا, پھر اس کے نفاذ کرنے کی بعد میں آ جاتی ہے حد, اور یہ ہے پیکا آرڈیننس, جس کو قومی اسمبلی سے تو انہوں نے منظور کروا لیا ہے. اب جو پیکا آرڈیننس ہے اس کو لے کر صحافتی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں, لیکن یہ بل کیا کہتا ہے؟ پیکا ایکٹ ترمیمی بل یہ کہتا ہے کہ فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ. ہم یہ پہلے بھی سن چکے ہیں میڈیا میں, اور 2016 سے یہ چلا معاملہ. اس کے بعد اب اس میں یہ امینڈمنٹ ہے کہ جو لوگ پابندی کا شکار ہیں, جن کے بارے میں ایڈوائزری آ جاتی ہے, ان کے بیانات اپلوڈ نہیں کیے جا سکیں گے ان سوشل میڈیا, اسپیشلی سوشل میڈیا اسپیسیفک ہے یہ. اور جو ایکسپنج کیے جاتے ہیں پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران جو کانٹینٹ, اس کو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کیا جائے گا. سنسنی پھیلانے کے چکر میں آپ نے دیکھا بہت سے یوٹیوبرز ایسی بات کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی, اس کے متن میں یہ کہا گیا ہے, جو کہ مختلف پلیٹ فارمز کو رجسٹر کرے گی اور ان کے لیے اسٹینڈرڈز بھی طے کرے گی, ان کے لیے ایڈوائزری دے گی کہ وہ کس طرح سے اپنا مواد پھیلا سکتے ہیں, اور پروموٹ بھی کرے گی ایشوز سے ریگارڈنگ جو بھی کانٹینٹ ہوگا, اویئرنیس دے گی. اور غیر قانونی مواد جو سوشل میڈیا پہ ہوگا اس کو ہٹانے کے حوالے سے اتھارٹیز کو اور مختلف اداروں کو ہدایات جاری کرے گی. اس کے علاوہ ایک سائبر کرائم تحقیقاتی ایجنسی انویسٹیگیشن کے لیے قائم ہوگی 3 سال کے لیے, اور ان کے پاس پولیس افسران کے اختیارات ہوں گے جو اس کے افسران ہوں گے, اور اس کے جب وہ بن جائے گی تو FIA کا سائبر کرائم ونگ تحلیل کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا شکایت کونسل, اگر کسی کو اعتراض ہے کہ اس کا مواد غلط ہٹایا گیا تو وہ وہاں جا کے کمپلین کر سکتا ہے. ٹرائبونلز قائم کیے جائیں گے, اور ٹرائبونل کا چیئرمین ہائی کورٹ کا سابق جج ہوگا, اینڈ سو آن. بہت سی اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ 18 صفحات پر مشتمل ہے یہ بل, لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس پہ صحافتی تنظیموں کا یہ احتجاج ہے کہ ان کو اس میں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے. اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے میں یا آزادی اظہار رائے میں؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ اگر ہمیں ایک قانون بنایا جا رہا ہے جو ہمارے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے, تو ظاہر ہے ہمارے تو خدشات تو ہوں گے نا کہ ہماری آزادی ہے ٹو کامنٹ, اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کا. اب بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ گورنمنٹ کی نیت کے اوپر ہے. اگر وہ آپ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جو ان کو پسند نہیں آئی, خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو, اسپیشلی اگر وہ سچ ہو, تو پھر وہ یہ قانون استعمال کر کے آپ کی زبان بند کر دیں گے, اور زبان کیا اور بھی بہت تکلیف دیں گے آپ کو. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو اپیل کا پروسیس ہے وہ تو اتنا دور جا کے ہے, اس وقت تک تو آپ کی جنگیں تو اسی فارغ ہو چکے ہوں گے. جب تک یہ آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے, فائنز ہو جائیں گے, عدالتوں میں گھومیں گے آپ, اور فائنلی ایک اسٹیج آئے گی جہاں آپ جائیں گے کسی اپیل میں, اور وہ بھی گورنمنٹ نے بندے لگائے ہوئے وہاں, ہم سے تو نہیں پوچھا کہ اس میں کس نے بیٹھنا ہے کس نے نہیں بیٹھنا. تو وہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا, جیسے ہی آپ کے اوپر الزام لگا آپ گئے, اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک اتنا خطرناک ویپن آ جائے گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ یہ فیک نیوز کرتے ہیں ان کے اوپر تو ان کو تو ٹھیک ٹھاک کھڑکا دیا جائے گا. مگر جو لوگ یہ نہیں کرتے مگر ویسے گورنمنٹ کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ سچ بولتے ہیں, گورنمنٹ کو سچ سے بھی بڑی تکلیف ہے نا. اصلی گیم تو وہ ہوتی ہے جو سچ کو چھپاتی ہے. گورنمنٹ کا تو سارا وقت گورنمنٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو کچھ کرتے ہیں نیشنل مفاد میں کرتے ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کبھی نیشنل مفاد میں نہ کریں, اپنے مفاد میں کر رہے ہوں. تو اگر ہم یہ بات ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بھی اڑ جائیں گے. تو اس لیے دس از ویری کرٹیکل کہ وہ جو ہے جو ریئل جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, ہمارے لیے کیا پروٹیکشن ہے. کم از کم کوئی پروٹیکشن فار انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے لیے کوئی پروٹیکشن تو ہونی چاہیے اس میں کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ ہو. بیکاز دیکھیے میرا اب 40 سال کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, ہر گورنمنٹ کو تکلیف ہوتی ہے میں جب بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اچھا اب بات یہ ہے کہ یا تو ہونا کہ میں نے غلط بات کی ہو, تو جب غلط بات کی ہے تو پروو کریں گے غلط ہے. یہ نہیں کہ مجھے پہلے پکڑ کے لے جائیں, میرے اوپر ٹیکس کیسز لگا دیں, مجھے دھمکیاں دیں, ٹھیک, اور جعلی کیسز بنا دیں. تو یہاں تو ہے نا کہ اچھا جی آپ نے یہ بات کہی ہے, ہم پروو کریں گے کہ آپ نے یہ غلط کیا. یہاں یہ ہے کہ آپ پروو کریں گے آپ نے غلط نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے قانون جو ہیں یہ پھر مس یوز ہوتے ہیں. عمران خان کے زمانے میں بھی انہوں نے بھی اس قسم کے قانون بنائے تھے جو ابھی تک ہیں, اور وہ مس یوز بھی ہوئے. مس یوز ہوئے وہ, اور جیسے یہ قانون بنتے ہیں تو مس یوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ تنقید ایکسیپٹ نہیں کرتی. اتنا ڈیموکریٹک کلچر یہاں ہے نہیں. اور پھر یہ بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحافی بھی پوری بات کو تفتیش نہیں کرتے, ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں. تو جب وہ ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں یا وہ چیزیں چھپاتے ہیں یا غلط بیانی کر دیتے ہیں تو اس وقت ڈٹرمن یہ کرنا پڑتا ہے کہ نیت کیا تھی, کیا سوچی سمجھی طریقے سے جھوٹ بولا بدنامی کسی کی کرنے کے لیے یا انڈرمائن کسی کو کرنے کے لیے, یا کیا غلطی ہو گئی
فیکٹس جو تھے وہ پورے پتہ نہیں تھے اور یہ ایک فیصلہ ہو گیا, تو پھر موقع دیا جائے نا جی بالکل کہ بھی آپ ایکسپلین کریں یا آپ ہمیں بتائیں کہ کیا چیز رہ گئی تھی, تو معافی مانگیں یا آپ اب ریگریٹ کریں, معافی نہ مانگیں ریگریٹ کر لیں. کچھ بھی نہیں ہے یہاں, تو آئیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو, اور پھر آپ گھومتے پھریں گے عدالتوں میں اور آپ بیلیں کراتی پھریں گے آپ. اچھا, تو آپ اس معاملے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر صحافیوں کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی, جو سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری کہہ رہے ہیں کہ 2 بجے میٹنگ کا کہہ کے ہمارے ساتھ میٹنگ نہیں کی, بالکل مشاورت ہوتی تو یہ بہتر قانون بنتا. اس کے اندر سیف گارڈز ہوتے فار ریئل جرنلسٹ, اور جو فیک جرنلسٹ ہیں, یہ جو فیک نیوز والے ہیں, ان کے خلاف بھی صحیح طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ سنگل ہینڈڈلی گورنمنٹ آرمڈ فورسز پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیوں کے خلاف غیر قانونی مواد کو بلاک کر سکے گی, یہ خود فیصلہ کرے گی. غیر قانونی کون فیصلہ کرے گا, کیا غیر قانونی ہے؟ جی, یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ اچھا, یہ کون سارے کرے گا؟ اب ممبر اسمبلی نے یہ کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے بل, اور ظاہر ہے وہ تو کر دیں گے, انگوٹھا مار دیں, تو جو مرضی آپ ان سے کرا لیں. جی, یہ وہ اسی قسم کی پارلیمنٹ ہے جو ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کو امیر المومنین بنا رہی تھی, جی, آپ نے اوپر کھڑا کر رہی تھی, تیار تھی کرنے کے لیے, وہ تو ایک ممبر نہیں ملا تو نہ ہوا وہ, اس کے بعد میاں صاحب کو فارغ کر دیا. بٹ یہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے, آل پارلیمنٹس آر ربر سٹیمپس. عمران خان کی پارلیمنٹ بھی ربر سٹیمپ تھی, ان کی پارلیمنٹ بھی ربر سٹیمپ ہے. تو سر صاحب, اگر یہ عدالتوں میں چیلنج ہو تو اس کے بعد ظاہر ہے صحافتی تنظیمیں تو اس کے خلاف جائیں گی. ہاں بالکل جانا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے خلاف جائیں, اسٹے مل جائے, پھر اس کے اوپر بحث ہو. مگر اگر اسٹے نہ ملی تو یہ قانون جو ہے آپ کا گلا گھوم دے گا. مگر دیکھیے نا, آپ دونوں سائڈز کی سٹوری ہے. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کا موقع سنا, جی, وہ کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے, کیا ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے کردار کشی کی جا رہی ہے. بات تو سچی ہے. ہاں, عطا طارٹ صاحب بھی یہی کہہ رہے بات تو ہیں کہ سچی کوئی جواب دہی ہے ہی نہیں. تو بات سچی ہے, مگر ہماری جو خدشات ہیں یا ہم خوفزدہ ہیں, میں خوفزدہ ہوں, میرے جیسے اور بھی بڑے ہیں, تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے کیا آپ نے کوئی سیف گارڈز رکھے ہیں کہ نہیں رکھے؟ اگر ہمیں پوچھ لیتے تو جب ہم آپ سے اگری کرتے ہیں کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے اس وقت, سوشل میڈیا ہاتھ سے باہر نکلا ہوا ہے اور گالی گلوچ ہو رہی ہے, کسی کو معاف نہیں کرتے وہ. مطلب ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہے جو کہ توقع نہیں کی جا سکتی. جب یہ پرنٹ میڈیا میں ہوتی تھی تو اس کے خلاف قانون تھے, ڈیفیمیشن تھا, یہ تھا. یہ تو انونیمس ہے ٹویٹر کے اوپر, یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو انونیمس ہے, پتہ ہی نہیں ہے کون کون ہے اور کیا کون ہے. کون ان کو جا کے ڈھونڈے گا؟ کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی یہ ہے. تو یہ دس از اے ڈفرنٹ بال گیم. جی, تو اس کو صحیح طریقے سے ڈسکس کر کے اس کا سولوشن نکالنی چاہیے. میں خود اس کے حق میں ہوں, بیکاز وی آر آل وکٹمز آف دس. تو یہ ایکٹ ایک طرح سے ان اقدامات کی ناکامی کا بھی اعتراف ہے جو پہلے فائر وال انسٹال کر کے پھر ٹویٹر کو بند کر کے کیے گئے, پھر انٹرنیٹ کی رفتار سست اور بند کر دینا. ایک ہی پیکیج ہے عائشہ, ایک ہی پیکیج ہے, سلو اینڈ اسٹڈی. یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہاں بھی لوپ ہول ہے, اس کو بھی بلاک کرو, اس کو بھی بلاک کرو, اس کو بھی بلاک کرو. ٹارگیٹس ان سے حاصل نہیں ہوئے, ان سے حاصل کر پائے گی میرا نہیں خیال کر پائے گی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں یہی اس میں نکتہ ہے کہ اگر آپ پرخلوص تھے, نیک نیت ہے, جیسے عطا طارٹ صاحب کا کہنا ہے کہ اس سے ورکنگ جرنلسٹ کو تحفظ ملے گا.